السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو نذیر مدینے سے نکل کر خیبر پہنچے۔ یہاں انہوں نے اسلام کے خلاف ایک بڑی سازش شروع کی۔ آس پاس کے قبیلوں کو مسلمان کے خلاف بھڑکایا۔ مکے میں جا کے قریش کو لڑائی کے لیے تیار کیا اور کہا کہ اگر سب مل کر حملہ کریں تو اس نئی تحریک کو کچل ڈالا جائے۔ قریش تو اس بات کے لیے تیار ہی تھے، چنانچہ یہودیوں کے بہت سے قبیلے نے اور مکے کے قریش نے مل کر ایک بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 10,000 بتایا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے پیمانے پر مدینے پر چڑھائی کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ مناسب نہیں، ہمارا لشکر کسی محفوظ مقام میں رہے اور اس کے گرد خندق کھود لی جائے تاکہ دشمن براہ راست حملہ نہ کر سکے۔ یہ رائے پسند کی گئی اور خندق کھودنے کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ اس غزوہ کا نام غزوہ خندق بھی ہے کیونکہ اس میں خندق کھود کر اپنا بچاؤ کیا گیا۔ احزاب عربی میں فوجوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں کفار کی فوجیں ایک ساتھ امڑ آئی تھی، اس لیے اس غزوہ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق کھودنے کی تیاری۔ مدینہ 3 طرف سے مکانات اور نخلستان سے گھرا ہوا تھا، صرف ایک رخ کھلا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ساتھ لے کر اسی رخ پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ کام 8 ذوالقعدہ 5 ہجری کو شروع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خندق کی داغ بیل ڈالی اور 10-10 گز زمین 10-10 آدمیوں کو تقسیم کر دی۔ خندق 5 گز گہری کھودنی تھی۔ 20 دن کے اندر 3,000 مسلمانوں نے یہ خندق تیار کر لی۔ خندق کھودنے کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تمام لوگوں کے ساتھ کام میں مصروف رہے۔ ایک جگہ پر اتفاق سے ایک چٹان آ گئی، وہ کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کندال ایسا مارا کہ ساری چٹان چورا چورا ہو گئی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ ہے۔ کفار کے لشکر نے 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینے پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ یہ حملہ انتہائی شدید تھا۔ اس کا نقشہ قرآن پاک کے ان الفاظوں میں کھینچا گیا ہے: جب دشمن اوپر کی طرف سے یعنی کہ مشرق سے اور نشیب کی طرف یعنی مغرب سے تم پر ٹوٹ پڑے، اور جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کلیجہ منہ کو آنے لگا اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مسلمانوں کی جانچ کا وقت آ گیا اور بری طرح جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ سورہ احزاب کی آیت 10 اور 11 ہے۔ یہ وقت بڑے ہی سخت امتحان کا تھا۔ ایک طرف سردی کا انتہائی سخت موسم، کھانے پینے کے سامان کی کمی، لگاتار کئی وقت کے فاقے، نہ راتوں کی نیند نہ دن کا آرام، ہر وقت جان کا خطرہ، مال اور اولاد سب کچھ دشمنوں کی زد میں، مقابلے میں بے پناہ لشکر کا ہجوم، یہ سب واقعات ایسے ہیں کہ ان حالاتوں میں وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے ایمان سچے اور مضبوط تھے۔ کمزور ایمان والے منافقین ان حالت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی فوج میں سے جو منافق گھسے ہوئے تھے وہ اس موقع پر صاف کھل کر سامنے آ گئے۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فتح و نصرت کے وعدے کیے تھے، وہ سب دھوکہ ہی تھا۔ احزاب آیت نمبر 12۔ ان لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیے اور کہنے لگے، اے یثرب والوں، واپس چلو، آج تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہنا شروع کیا کہ ہمیں تو عزت دی جائے تاکہ ہم اپنے گھروں پر ہی رہ کر حفاظت کریں، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان موجود تھا اور جو اپنے ایمان کے دعووں میں سچے تھے، ان کی حالت اس موقع پر بالکل دوسری تھی۔ انہوں نے جب کافروں کے لشکر کو دیکھا تو بول اٹھے، یہی وہ حالات ہیں جن کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور ان حالات کو دیکھ کر ان کے اندر ایمان کا جذبہ تازہ ہو گیا
اور وہ زیادہ فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ ان سخت حالات میں ان کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہ پیدا ہوئی۔ دشمن تقریباً 1 مہینے تک گھیرا ڈالے پڑے رہے۔ یہاں محاصرہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو 3 وقت تک کھانا میسر نہ آتا تھا۔ محاصرہ انتہائی شدید اور خطرناک ہو چکا تھا۔ محاصرہ کرنے والے خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ دوسری طرف ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو خندق سے مختلف حصوں پر لگا دیا تھا۔ کفار باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے اور ادھر سے بھی جواب دیا جاتا تھا۔ اس درمیان میں اکا دکا حملے بھی ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی کفار کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ ان کو خندق کے اس پار روکنے کے لیے پوری چاق و چوبند سے جم کر مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ 2 بار ایسا بھی ہوا کہ نماز تک قضا ہو گئی۔ محاصرہ جتنا لمبا ہوتا تھا، حملہ کرنے والوں کی ہمت کم ہو جاتی تھی۔ 10,000 آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر ان